آج 3 ستمبر 1993 15 ربیع الاول 1414 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ تقریر خطبہ اور نماز جمعہ سماعت فرمائیے مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب، اہل سنت کے ترجمہ، قرآن و سنت کے پاسبان، شیخ الاسلام سعود الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ، صدر جمعیت اہل سنت والجماعت پاکستان، رئیس الجامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ کی آواز میں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جتنی انسان کی قدر اور عزت رکھی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں رکھی۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کے لیے ہزاروں سال پہلے کائنات میں نعمتوں کے جال اللہ پاک نے پھیلائے تھے۔ ایک بچہ آج رات پیدا ہوتا ہے، جمعے کی رات کو 3 ستمبر کی شب کو، لیکن اس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سورج، چاند، ہوائیں، دریا، پانی، بہت ساری نعمتیں اللہ نے پہلے رکھ دی۔ انسان کی خدمت کے لیے بے شمار مخلوقات کو لگا دیا، اور تو اور رہے، جانور ہیں، حیوان ہیں، دودھ دینے والے، گوشت دینے والے، سواری بار برداری کا کام کرنے والے، یہ تو الگ رہے۔ انسان کی خدمت کے لیے پاک اور مقدس جماعت فرشتوں کی بھی انسانوں کی خدمت پر الگ الگ ہر ایک کے لیے فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں، بہت سارے فرشتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے، آگے پیچھے لگاتار آنے والے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں انسان کی۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے، 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہے، ایک آدمی دریا کے بیچ میں پانی کے تہ میں چلا جاتا ہے دور تک، اور 1 گھنٹے بعد بھی باہر آتا ہے، وہ زندہ آتا ہے۔ 1 گھنٹے تک انسان کیسے رہا؟ یہ تو میں نے اس شخص کو خود دیکھا جو اپنی کشتی میں سفر کرتے ہوئے کشتی کے اوپر مٹی کا تودا آ گیا، اور وہ میں بیوی کے دونوں پانی کے بیچ میں چلے گئے، گھنٹے ڈیڑھ تک پانی میں مٹی حل ہوتی رہی اور یہ اندر پڑے رہے۔ جب مٹی حل ہو گئی تو جس لکڑی پر بیٹھے تھے وہ لکڑی آ گئی، صحیح سالم زندہ باہر آ گئے۔ یہ جو حفاظت کے انتظام ہیں، آپ کے مرحوم ضیاء الحق کے زمانے میں ایک گورنر تھے بلوچستان کے، وہ اپنے جہاز میں آ رہے تھے سرگودا کے، اور بکھر کے علاقے میں ان کا جہاز گم ہو گیا، اور جہاز گرا، اور گرنے کے بعد کسی دیہات میں پڑا، اور وہاں کسی دیہاتی آدمی نے ٹرالی میں ڈال کر، بیل گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا۔ ان کے جسم میں 10-12 ہڈیاں ٹوٹی اور کتنے زخم آئے۔ جہاز کا گرا ہوا، جہاز جل گیا، لیکن وہ گورنر لودھی جنرل بچ گیا اور بعد میں زندہ، اور اب بھی شاید زندہ ہی۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے بھی مقرر کیے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عزت اور قدر و منزلت کے لیے قانون بھی مقرر کیے۔ قانون بھی، اگر کوئی آدمی کسی کو ضرر نقصان پہنچائے اس کی یہ سزا ہے، اتنا پہنچائے اس کی یہ سزا ہے، اس کی آنکھ نکالے اس کی یہ سزا ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے،
नाक के बदले में नाक है, कान के बदले में कान है, और अगर जख्म है तो उसकी ये सजा है। और अगर एक इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे तो उसकी क्या सजा है? कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। जिस आदमी ने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, किसी आदमी को जानबूझकर कत्ल किया, उसकी जजा जहन्नम, सदा जहन्नम, हमेशा रहेगा उसमें। आज पैसे की वजह से भी लोग करते हैं। पैसे कैसे? एक आदमी सिर्फ ये काम है कि पैसे लेकर बम फेंक के आ जाए, पैसे लेकर फला जगह उड़ा के आ जाए। उसे पता नहीं सैकड़ों जाने, 20 जाने, एक जान ही सही, उसको जो कत्ल कर दूंगा मुझे तो 1,00,000 2 लाख मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो मेरी आखिरत बर्बाद हो गई और मेरी तबाही हो गई जो नजर नहीं आ रही, वो तबाही इसकी नजर नहीं आ रही। नजर इनाम आ रहा है, नजर रकम की थैली आ रही है, नजर उसको शाबाश आ रहा है। जिन्होंने भेजा था वो शाबाश देंगे। लेकिन कुरान जो कह रहा है किसी को कत्ल कर दिया, सदा उसकी जहन्नम, हमेशा 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 उसके लिए इसकी सजा है, जहन्नम में हमेशा रहेगा। और उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई, लेकिन जाहिरन रुसवाई नहीं है। अब आप देखें, इस्लामाबाद में मासूम बच्चों समेत एक आदमी को कत्ल किया, और कत्ल करने वाले भी अजीब थे। उन्होंने इस निजाम से कत्ल किया, सबको एक तरफ की शहरग काटी, एक तरफ की, और वो हिले भी नहीं, खून की छींटें भी कपड़ों पे नहीं पड़ी, कब खून बहकर एक तरफ गया, जैसे एक ही जगह वो लेते रहे और एक ही जगह बह के चला गया। एक तरफ से काटा, छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी जिस तरह जबा किया। आप सोचें क्या वो इंसान करने वाले काम तो इंसान थे, लेकिन शैतान भी यानी उससे पीछे रह जाता है। जो ये फेल करने वाले होते, शैतान उससे पीछे रह जाता। इंसान बन जाए तो फरिश्तों से निकल जाए आगे, फरिश्ते पीछे रह जाएं। आला किस्म के फरिश्तों से आला किस्म के इंसान अंबिया ऊंचे हैं, आम फरिश्तों से आम मोमिन ऊंचे हैं। लेकिन इंसान जब बिगड़ जाए तो फिर शैतान उससे पीछे रह जाता है, शैतान को हजारों मील दूर रह जाता है पीछे, इंसान उससे भी आगे निकल जाता है। इसी तरीके से जो उन्हें कत्ल किए, मस्जिद में आकर हमला किया, मस्जिद में नमाज की हालत में। लगता तो यही है जैसे मौलाना फरमा रहे थे, कराइन से हर आदमी किसी करीने से बात को, आखिर बात के लिए कुछ न कुछ दलाइल होते हैं। जिस मस्जिद में जुमे के सहरी के वक्त खतीब ये कहे कि अभी लोगों इस वक्त जो अजान हुई ये मुसलमानों की, अहले सुन्नत की नहीं हुई, ये शियों की अजान है, लिहाजा रोजा अभी टाइम है, खा पी सकते हो। उनकी नमाज जुदा है, रोजा जुदा है, अजान का वक्त जुदा है, ये तो आपको मालूम है। कलमा जुदा है, कलमे से लेकर सारा दीन जुदा है। हम नहीं कहते, उन्हें खुद जुदा करवाया, अपना निसाब जुदा करवाया, और निसाब भी जब जुदा करवाया तो आज तक उनकी सारी चीजें पहले ही जुदा थे, लेकिन निसाब भी जुदा करवाया, सारा जुदा है। तो वो ऐलान करते थे। आखिर उसके बाद हालत नमाज में शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह के खलीफा नमाज पढ़ा रहे थे। उनके खलीफा के खलीफा सूफी इकबाल साहब मदीना मुनव्वरा वाले दामत बरकात, उनके खलीफा नमाज पढ़ा रहे थे। और नेक लोग मस्जिद भी एहसान के नाम से गैर मालूम मस्जिद के अंदर आकर इस तरीके से कलाशन कोफों से हमला किया, और हमला करने के बाद वो चले गए बिल यकीन। और हमारे लाहौर के जितने साथी हैं वो 95% इस बात पर मुसर हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शियों का काम है। इसलिए कि उनकी टक्कर थी, मुखालफत थी,
मुखालफत की वजह से उन्हें इंतकाम ऐसे किया। अब राजिए के पकड़े नहीं जाते, पकड़े तो इसलिए नहीं जाते, हजारों वाकयात सैकड़ों वाकयात होते हैं, पकड़ने वाले सच्चे आज़म से इरादे से कता नजर इसके कि इससे क्या ये होंगे हक का सच सच है झूठ झूठ, उनके बरों को पकड़े बात बन जाएगी। बरों को पकड़े और जो मुश्तबे किस्म के लोग हैं उन्हें पकड़े। जो मुश्तबे किस्म के लोग हैं हुकूमत के पास लिस्ट होती है, मेरा नाम भी सबके पास है। हमारी इलाके के वजीर आजम आए थे दरमियान में, इलाके का इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े दिनों के लिए वो भी वजीर आजम बने, तो वो रिपोर्टें ही तो पढ़कर या जाती तौर पर जानते, तो मुझसे कहते हैं हाथ जोड़ के मौलाना जरा जुमे में मेरे ऊपर नर्म हाथ रखना। मैंने कहा मैंने किसी वजीर आजम पे नर्म की रियायत नहीं, दीन की बात करता हूं, आपके बारे में भी करूंगा, पहले भी करता था, नवाज शरीफ है उसके लिए नहीं, मेरा दीन का मसला है, बस दीन के नाते से करता हूं। मकसद यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं, दीन के नाते से लोग भी पहचानते, वजीर आजम वजीर दाखिला सबको रिपोर्टें होती, क्या मेरी रिपोर्टें नहीं होती होंगी? तो उनके पास उनकी भी लिस्टें हैं, कौन इस कुमाश के लोग हैं, कौन इस कुमाश के लोग हैं। आपके इल्म में है कि हुकूमत के फराइज में ये बात होती है, हुकूमत के फराइज में ये बात होती है कि वो ऐसे मामलात की भी तह को पहुंचे। फराइज में उमर फारूक फरमाते हैं अगर एक कुत्ता भी दरियाए फुरात के किनारे पे भूखा मर जाए उसका मुझे हिसाब देना होगा। हिसाब जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, जिम्मेदारी उस इलाके के निगरान की होती है, और ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जब इखलास के साथ अल्लाह से मांग कर लोग करेंगे तो अल्लाह पाक उनकी मदद भी करते हैं। पुराने किताबों के वाक़यात सुनाऊं तो घंटा डेढ़ लगेगा, 2 घंटे के सिर्फ आपको सुनाऊं बुजुर्गों के काजियों के वाक़यात। गुमशुदा वाक़ा कैसे निकाल लिया, गुमशुदा, कोई दूर तक दलील नहीं। एक शख्स अपना सरमाया सफर करते वक्त, पुराने जमाने में सरमाया दफन कर देते थे, नोट नहीं थे, सोने चांदी के जवाहरात के जो होता था उसे बर्तन में बंद किया, जंगल में एक दरख्त के बिल्कुल नीचे उसे दफन कर दिया, दफन करके चले गए। साल 1.5 साल बाद आए, वो गुम थी। दोस्तों से कहा मेरा मसला बड़ा मुश्किल है, उन्होंने कहा क्यों नहीं जाते वहां हाकिम वक्त के पास, हाकिम वक्त जो है हमारे मुसलमान बादशाह है, कहा क्या जाके कहूं, कोई दलील नहीं, कोई सबूत। मैंने दफन किया था जंगल में दरख्त के नीचे, उस जमाने में लाखों की मालियत थी, अब मैं क्या बताऊं, कैसे बादशाह भी पता लगाएगा। उन्होंने कहा कि आप करें तो सही। उन्होंने जाके बादशाह को बताया, बादशाह ने कहा वो दरख्त कौन सा था, फला, अच्छा मालूम कर लिया। बादशाह ने कहा रात को नफिल पढ़े, सोचा, सुबह हकीमों को बुला लिया, हकीम साहिबान को कहा कि ये दरख्त जो है ये किसी दवाई में इसकी जड़ें काम आती हैं। एक एक हकीम से पूछते गए, आपने किसी का इलाज किया हो किसी का? अक्सर हकीम जवाब, एक हकीम साहब ने कहा जी ये बहुत कारआमद है, मैंने किसी मरीज का इलाज किया था इसकी जड़ से, बहुत बेहतरीन चीज है, इसके फला फला है। सारे हकीम चले गए, उस हकीम को बिठा लिया। उस हकीम साहब से कहा कि वो किसका इलाज किया था? फला आदमी का। कहने लगे उस आदमी का पता लगा, वो आदमी आ गया। बादशाह ने उसको दूसरे दिन कहा, बंद करके कहा कि आपने दरख्त की जड़ से खजाना जो निकाला है वो दे दो। वो कहते जी मुझे खजाने का क्या पता। बादशाह ने कहा ये तलवार है, या तलवार गर्दन उड़ाएगी, बेशक गर्दन न उड़ाना हो, या बता दो तुमने जो खजाना किया। आखिर उसने बता दिया। अब उनके दिल में ये कैसे बात आई कि उस दरख्त की जड़ किसी हकीमों से पूछूं, और जिस हकीम ने इलाज किया हो, जिस मरीज का किया हो, उस मरीज ने जंगल में वो खुदाई की हो। ये सारी बातें किसी बतलाने के लिए अल्लाह ने दिल में डाली और उसके खजाने को तलाश करवा दिया, मालिक को दिलवा दिया। मकसद कहने के लिए मदद अल्लाह करता है। गिलगित के अंदर असलिया मिल गया, फौज ने सारा कुछ असलिया बरामद। अब सिर्फ लिहाज के मारे इंतजामिया ये कहती है कि मुख्तलिफ इबादत गाहों से मिला है। अब मुख्तलिफ इबादत गाह क्या है?
ایک سنی اور ایک شیعہ. جہاں معاملہ ہوا ہے وہاں کوئی تیسرا عبادت گاہ کوئی نہیں، یعنی تیسری عبادت گاہ اس علاقے میں نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں قادیانیوں کی بھی نہیں ہے، آغا خانی کسی کی اس جگہ نہیں ہے. آگے پیچھے ہیں، وہاں دو ہی عبادت خانے ہیں، ایک سنیوں کی ایک شیعوں کی. یا تو سنیوں نے وہ شراب خانہ رکھا تھا جامع مسجد میں، اسلحہ رکھا تھا، یا امام باڑوں نے. بات تو سچی یہی ہے کہ وہاں پر جو انٹرویو، وہاں پر جو مقامی ٹیلی ویژن پہ، وہاں پر ٹیلی ویژن پہ اور اخبارات پہ جو بریفنگ دی ہے میجر جنرل نے، وہ تو امام باڑے کا کہا ہے. وہاں تو کہا ہے، ہم نے نکالا ہے، یہ شراب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور ایسے ایسے ہتھیار جو فوج کے پاس نہیں، فوج کے پاس نہیں. لیکن اب آگے کہتے ہوئے اس لیے نہیں کہتے کہ یہ شیعہ ناراض ہو جائیں گے. اور شیعہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے تھوڑی نکلا ہے، یہاں سے بیٹھ کے ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے چور چوری بھی کرے، پکڑا بھی جائے اور کہتا میں نے چوری نہیں کی، اس لیے کہ میرا نام کیوں لگایا جا رہا ہے. یہ صرف طرفداری کرنے سے ڈر کے مارے ہم حکومت چلائیں گے، کیسے نظام ہوگا، یہ ناراض ہو جائیں گے. اب ہمارے علماء جو جیل میں ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم ان سے صلح کر لو، کوئی معاملہ کر لو. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ صلح کیسے کریں. میں نے کہا صلح یہ کریں کہ حکومت ان سے کوئی گارنٹی لے لے، امام باڑوں سے، ان کے اسلحے اور ساری چیزوں پر پابندی لگا لے. آپ کے ہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. پوری جامع مسجد کی تلاشی پر دو لائسنس والے ہتھیار ملے، دو لائسنس والے. اب لائسنس والے ہتھیار تو 2 بھی ہو سکتے تھے، 5 بھی ہو سکتے، 10 بھی ہو سکتے، اس لیے کہ وہ لائسنس والے علاقہ ہے، اپنے لائسنس والے رکھتے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں قانون کے دائرے میں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کے فرائض میں سے گمنام صحیح لیکن حکومت کے فرائض میں اس لیے ہے اللہ پاک اثرات ڈالتے ہیں، اللہ پاک اثرات ڈالتے. یہ تو آئے بھی باہر سے لا کے بٹھا دیے گئے، سر پہ باہر سے لا کے بٹھا دیے گئے. ایسی ہے جیسے کسی زمانے میں یوں ہی جس کو بناتے بھائی کس کو تاج دے رہا ہے، بادشاہ مر جائے کسی کو نہ بتاؤ، چپکے سے صبح جو پہلے شہر میں آ جائے اسی کو تاج دے. بھائی عجیب آدمی ہے، وہ تاج دے دیا، باہر سے لا کے بٹھا دیا. اب ان میں سے مذہبی امور، وزارت قانون کے بارے میں جو اس وقت وزیر ہے اس کے بارے میں ختم نبوت والوں نے لکھا ہے اس کا ظفر اللہ قادیانی سے خاص تعلق ہے. جسٹس کا قادیانی ہے کہ نہیں، اسلام آباد یہ وفاق کا ہے. اور صوبے کا جو وزیر اوقاف ہے وہ عنایت رفیق عنایت مرزا، وہ تو پکا قادیانی ہے. مسجدوں اور اوقاف پنجاب کا وزیر قادیانی ہے. اب یہ عارضی حکومت ہے، لوگ اس لیے کہ چلو جی وقت پاس ہو رہا ہے، چلو جی ٹائم پاس ہو جائے، الیکشن کرا دیں گے چلے جائیں گے. لیکن خدا کے لیے یہ بھی تو سوچنا ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ اتنے واقعات ہوتے رہیں اور ان واقعات میں جہاں پکڑے جائیں. اب گلگت میں تو پکڑے گئے، وہ تو پکڑے گئے رنگے ہاتھوں، سرخ ہاتھوں. ان کے لیے تو قانون، ان پر اگر مقدمہ چلاتے ہیں دہشت گردی دوسرا تو مقدمہ چلائیں، چوروں پر چلائیں. اب مجھے پورے تو معلوم نہیں، لیکن اخبار میں ہے کہ وہاں ایک عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، اس پر بھی کسی نے ریٹ کی، کہنے لگے جی یہ بے گناہی ہوگی. بھائی اگر عدالتیں اصلی مجرموں کو پکڑ کر سزا دیتی ہیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے انہیں سزا دیں. ہم بھی کہتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو عبرت ہو. اور دوسرا غیر ملکی اسلحہ، غیر ملکی لٹریچر، اور خاص طور پر پڑوسی ملک ایران سے اس کے بند کرنے کا جب تک نظام نہیں ہوگا یہ سارے مسئلے چلتے رہیں گے، مسائل چلتے رہیں گے، مسئلے نہیں مسائل چلتے رہیں گے. ملک مسائلستان بنے گا. آپ ایک جگہ بھی اسلحہ پکڑا سارے ملک میں تلاشی لیں تو آپ کو پتا چلے گا نہ معلوم کتنا اسلحہ، کتنا سارا یہ ہے. تو اس کا علاج حکومت کے فرائض میں یہ ہے، منصب ان کی ڈیوٹی میں یہ داخل ہے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو گویا جیسے جرم کرنے والے ویسے جرم کا حساب انہیں بھی دینا پڑے گا. آپ کے علم میں میں نے واقعہ بتایا تھا، وقت تھوڑا ہے بلکہ 2-3 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، کہ مصر کے گورنر کے زمانے میں عیسائیوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بت کی ناک کسی نے توڑ لی تھی، ناک توڑ لی تھی. مصر کا جو فاتح تھا اور اس کے زمانے میں اور گورنر بھی ہے، انہوں نے اعلان، ان کے پاس پادری آ کر رونے لگے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنایا تھا اپنے محلے میں
آپ نے ہمیں اپنے محلوں میں اجازت دی تھی جو کچھ کرے. اس کی ناک کسی نے توڑ دی. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم کیا کریں, کوئی نیا بنا لو, مرمت کر لو. انہوں نے کہا نہیں. پھر کیا چاہتے ہو؟ ان کی زبان سے نعوذ باللہ بڑی گندی بات نکلی کہ محمد کا بت بناؤ, ہم اس کی ناک توڑے. نعوذ باللہ. حضرت کو بڑا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ آپ کانپنے لگے, تلوار نکال لی, قتل کرنے کا ارادہ کیا. جب پسینے پسینے ہو گئے اور کافی دیر کے بعد بدن میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور میں اسلام اجازت نہیں دیتا اس طرح قتل کی, ورنہ تم نے جو بکواس کی تھی میں تمہیں قتل کرتا. ہم نبی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اب یہ فیصلہ اگر میں کر لوں کہ تم نیا بت بھی بنا لو اور ایک مسلمان کی ناک بھی کاٹی جائے میدان میں, کہا یہ ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے. تیسرے دن میدان اعلان کیا گیا, میدان میں سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے. بادشاہ نے اعلان کروا دیا, فاتح نے, گورنر نے, امیر مصر نے اعلان کر دیا, صحابی اعلان کر دیا, سب اکٹھے ہو گئے. فرمان یہ عیسائی ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں. اگرچہ ان کے یہاں بت فروشی نہیں تھی, عیسیٰ کو مانتے تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت تھا, اس کی ناک کسی نے توڑ لی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بت پرستی, بت فروشی, بت بنانا حرام, شرک ہے, لیکن عیسائیوں کو اپنے محلے میں آزادی تھی, لہذا ان کے بت کے بدلے میں نیا بت بنا کے لگائیں گے, پیسے ہم دیں گے اور ایک آدمی کی ناک بھی کٹوائیں گے. لہذا ملزم کا پتہ نہیں چل سکا, لہذا امیر اور گورنر میں ہوں. سب کے سامنے میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہوں, تلوار پادری کو دیتا ہوں, وہ اپنی اس تلوار کو لے کر میری ناک سب کے سامنے کاٹے. جب تلوار دے دی وہ کانپنے لگا, کہنے لگا کہ میں, فرمایا کاٹو جلدی کرو, اس لیے کہ جرم میرا ہے, میرا قصور ہے, میرا ناک میری کٹے, کسی اور کی کیوں. ایک سپاہی آیا, جی حضور میری ناک. فرمایا نہیں. دوسرا سپاہی آیا, حضور. فرمایا نہیں, یہ میرا حکومت میرا ہے, اس لیے میری ناک کٹے گی. ایک دور سے دوڑتا آیا, ٹھہرے, قریب آ کر کہتا ہے جب ملزم مل جائے پھر کیا ضرورت ہے, میں تو امیر, میں ملزم ہوں, وہ ناک میں نے توڑی تھی اور ابھی بھی میرے جیب میں پڑی ہے, لہذا سب کے سامنے میری ناک کاٹی جائے. اب اپنی ناک کے لیے وہ بندہ بھی آ گیا, پادریوں نے تلوار پھینک دی, سب نے کہا کہ آج ہمیں کلمہ پڑھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حاکم وقت, بادشاہ وقت, گورنر جو ہے وہ اپنی ناک پیش کرتا ہے, اور جس آدمی نے قتل کیا تھا, ناک کاٹی تھی, وہ آدمی بھی بچ سکتا تھا, پیچھے چھپ جاتا, کوئی بات نہیں, ان کی کٹتی ہے تو کٹتی, میری ناک تو نہیں. لیکن وہ اپنی آپ خود پیش ہو گیا. تو اس کی, ان دونوں کی اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمام عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا. ارے عدل کریں گے تو اللہ برکت دے گا, عدل کریں گے. ہم یہی عدل کا تقاضا کرتے ہیں, صرف عدل کا, انصاف کا. انصاف کیا ہے کہ لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس میں اس علاقے کے جو بدماش یا اس ٹائپ کے فہرست میں ہیں شیعہ, انہیں پکڑا جائے, یقیناً کیس برآمد نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ہمارے اہل سنت. اور جو گلگت میں پکڑے گئے ہیں 90 آدمی گرفتار ہیں شیعوں کے, اور جن کے امام باڑوں سے ملا ہے وہ ان کے امام باڑے سرکاری تحویل میں دے دیے جائیں, جیسے دے دیے ہیں. لیکن مسجد کیوں دے دی؟ امام باڑا دے دیا تو اسلحہ ملا, یہ برابری کرنے کے لیے مسجد بھی اوقاف کی تحویل میں دے دی. یہ عجیب بات ہے. جرم وہاں سے ہوا, کہتے ہیں مسجد کو بھی ساتھ شامل کر, جامع مسجد بھی اوقاف کی تحویل میں دے دو, وہ اوقاف کی تحویل میں رکھے. بہرحال ہمارا باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں نماز کے بعد مظاہرہ ہوگا. ساتھیوں نے سپاہ صحابہ, جمعیت اہل سنت اور تمام تنظیموں کی طرف سے خصوصاً گلگت کے نمائندے آئے ہیں, وہاں کے کونسلر بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. آئے ہوئے ہیں, واقعات آپ کو سنائیں گے, جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی سنائیں گے, اور انشاءاللہ مظاہرہ بھی ہوگا. تو مظاہرے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, پہلے بتا رہا ہوں. ہاں اگر تکلیف ہوگی تو میں آپ سے کہتا ہوں سب سے بہترین جگہ جیل ہے, وہ جیل ہی ملے گی. تو جیل تو میں تو کہا کرتا ہوں, جیل میں جا کر تسبیحیں, ذکر, اذکار, تلاوت زیادہ موقع ملتا ہے, باہر مصروفیت زیادہ ہے. جیل میں ساری عبادت ہی عبادت کے مزے ہیں.
یہ تو یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ کوئی بڑی بات، اور حکومت ایسا کام نہیں کرے گی. آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں فکر نہ کریں، تو لہذا مظاہرے میں سارے کے سارے شرکت کر کے جانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، اللهم انصر جميع المسلمين في سائر البلاد والاقطار. اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمرتدين. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. صف درست کر لے، نماز ہو گئی. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية